کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ ہمارے لیے راہ عمل ہے، ہمارے لیے زندگی کا دستور ہے، اور 24 گھنٹے کی زندگی اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق ہوگی تو اس دنیا میں آنے کے مقصد کو ہم نے پا لیا۔ اگر تعلیمات کے خلاف ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے تو سمجھے اس دنیا میں آنا ہمارا بیکار ہے، اور ہم نے اپنے مبارک اور مقدس زندگی کے لمحات سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر لمحہ امت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑا خزانہ۔ اگر آپ کی سیرت کو بیان کریں، آپ کی تعلیمات کو بیان کریں، آپ کے اخلاق کو بیان کریں تو کوئی 1 2 4 8 10 مجلس سے اور اس میں واعظ اور یہ چیزیں بیان کرنا کبھی کافی نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک بہت بڑا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے مبارک سمندر سے کچھ چیزیں آپ رات کے سامنے پیش کروں۔ بچپن عموماً ہمارے بچوں کا یہ لاابالی پن کا زمانہ ہوتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی سمجھ اور بوجھ اس درجے کی نہیں ہوتی کہ جس سے کوئی بندہ کوئی سبق حاصل کر سکے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی ایسا ہے کہ اس سے ہم سب سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ جوانی بھی ایسی ہے جو سبق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی مثالی ہے، اعلان نبوت کے بعد کی بھی۔ گھر کی زندگی بھی مثالی ہے، باہر کی بھی مثالی ہے، مسجد کی بھی مثالی ہے، مسجد کے علاوہ کی بھی مثالی ہے۔ واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کسی بندے کے شمار میں آتے نہیں آ سکتے۔ چند ایک آپ اللہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو واقعی خرابیاں پائی جاتی ہیں اور ہم سب واقعی بیماریوں خرابیوں مبتلا ہیں، میں ان سے ریلیٹڈ عموماً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، تعلیم آسانی کو ذکر کروں گا تاکہ اپنے اصلاح کرنا آسان ہے۔ اگر ہم یہاں 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ یہ بات سنیں تو زندگی میں کبھی اگر ہم سوچ کر اس پر عمل کرنا چاہیں تو عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میری بات کو سنبھالنے لگے، آپ کا جی چاہے تو کہہ لیں، نہ جی چاہے تو نہ کہیں، لیکن میں اپنی بات کروں گا، آپ بات کو سنیں۔ بچپن ہے، عموماً ہمارے یہاں آج دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، دنیا بے انصافی سے بھری ہوئی ہے، ہر بندہ عموماً دوسروں کے ظلم کا شکار ہے، اور عموماً ہر بندہ انصاف کی تلاش میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت چھوٹی عمر کے ہیں، اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے اماں حلیمہ کے سپرد کیا ہے۔ اس وقت عدل و انصاف کا بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ اماں حلیمہ جو آپ کی رضائی ماں ہے، آپ کو دودھ پلاتی تھی،
अम्मा हलीमा का एक सखा बेटा भी था। तो दूध पीने वाले दो हजरात थे, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म और अम्मा हलीमा का बेटा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक अम्मा हलीमा के दिल में शफ़क़त गालिब थी। अमूमन ऐसा होता, जब आप दूध पिलाती तो एक पिस्तान से दूध पिला लेती तो दूसरा पिस्तान भी आपके मुंह में डालना चाहती। अगर आप अच्छी तरह सहन नहीं हुए तो दूसरे पिस्तान से भी दूध पी लें। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे पिस्तान को मुंह नहीं लगाते। दूसरे पिस्तान को मुंह क्यों? ये दूसरे भाई का हक है। और उम्मत को ये बताना चाहते थे कि मैं इस दुनिया में लोगों के हक मारने के लिए नहीं रहा, बल्कि दूसरों को हक देने के लिए। इससे आगे आए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू तालिब की परवरिश में थे। अबू तालिब जब शाम को घर आते तो कोई ना कोई खाने पीने की चीज़ बच्चों के लिए लेके आते। जिस तरह की उमूमन ऐसा होता है कि भारत काम काज से वापस आए तो बच्चों के लिए कोई ना कोई चीज़ खाने पीने के लिए आता है। तो जनाब अबू तालिब खाने पीने की चीज़ लेके आते तो घर के जो बच्चे थे, अफराद थे, तो बच्चे आपसे चिमट जाते और खाने वाली चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लेने में आपस में छीना झपटी करो। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद होते और सब कुछ देख रहे होते, लेकिन आप इस छीना झपटी में शरीक नहीं होते थे, बल्कि साइड पे खड़े रहते। एक दिन अबू तालिब ने पूछ लिया कि मोहम्मद तुम्हें क्या है, बाकी बच्चे भी छीना झपटी करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो आप ही काम क्यों नहीं करते? आपने फरमाया कि मुझे दूसरों की चीज़ें छीनना और हिर्स करके ज़्यादा चीज़ हासिल करना पसंद नहीं है। तो कहीं किसी दूसरे बंदे का हक ना मेरे जो है खाते ना, ये क्या है? बचपन की बात है। आज हमारे माशरे में लाखों बुराइयाँ हैं, लेकिन एक बुराई ऐसी है कि इस बुराई ने हमारा जीना हराम कर दिया है। वो बुराई ये है कि हर बंदा आज अपने आप को नंगा करके दूसरों के सामने पेश करने को तैयार है। ये जो मीडिया आया है, यूट्यूब, फेसबुक और ये खास तौर पर टिकटॉक, ऐसी चीज़ें, हर बंदा अपनी आईडी पे, अपने यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पे, अपने टिकटॉक पे अपने आप को नंगा करके पेश करने को तैयार है। क्यों? मेरे लाइकर बढ़ जाए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, मेरे फॉलोअर बढ़ जाएं, मुझे चाहने वाले बढ़ जाएं, मेरे हिमायती बढ़ जाएं। ये इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है कि इसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी जवानी तो जवानी थी, और आप में जो हया वाला इम्तियाजी पहलू था और इम्तियाजी सिफत थी वो इतनी उजागर थी कि मिसाल से बाहर है। मैं लड़कपन का वाक़या बयान करता हूँ जो जवानी से पहले का। मक्का वालों में एक रिवाज था कि वो बैतुल्लाह का तवाफ करते थे, बैतुल्लाह का तवाफ करते थे, और बैतुल्लाह का तवाफ करते वक्त अपने जिस्म के कपड़े उतार देते थे और नंगे होकर तवाफ किया करते थे। कपड़े पहन के तवाफ करना इसको गुनाह समझते थे। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि इन कपड़ों में हम गुनाह करते हैं, इन कपड़ों में हम जो है अब बैतुल्लाह का तवाफ कैसे करें। हालांकि गलती कपड़ों में नहीं थी, गलती किसकी थी? गुनाह कौन करता है? इंसान की अपनी शख्सियत करती है, इंसान का अपना वजूद करता है, कपड़ा गुनाह नहीं करता। तो कपड़े को नहीं पहनते थे, उल्टा नंगे होकर बैतुल्लाह का तवाफ करते थे। एक बार तो ऐसा हुआ, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اللہ کے طواف کے لیے مسجد حرام میں تشریف لائے. آپ نے تہمت باندھا ہوا تھا تو ایک بندے نے دیکھا کہ سب لوگ تو کپڑے اتار کے طواف کر رہے ہیں اور یہ تہمت باندھ کے طواف کر رہے ہیں. اس کو تہذیب کے خلاف سمجھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے آپ کے تہمت پر ہاتھ ڈال کے آپ کا تہمت مبارک کھول دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز محسوس کی اس نے یہ ہو جائے یعنی اتنا صدمہ ہوا, اتنا دکھ ہوا اور اس کو حیا کے اتنا خلاف سمجھا کہ اس کو برداشت نہ کر سکے. اور آج ہم دیکھیں کہ ہم خود اپنے تہمت اتار کے لوگوں کو دکھا رہے دنیا کو دیکھیں. کیا ہماری مائیں اور کیا بہنیں, کیا مائیں اور کیا بہنیں ہماری. اپنی بہن بیٹیوں پر بھی ہمارا جو ہے وہ آج کل کنٹرول نہیں ہے. ہر ایک کے پاس موبائل ہے. بہنیں بیٹیوں نے اپنی فیس بک آئیڈیاں بنائی ہوئی ہیں اور پھر اس پر ہر روز جو چاہے چڑھاتی ہیں. اور اچھی بات ہے میرے بھائیوں, ضمیر مر گئے, سوچ اور فکر کا زاویہ بالکل بدل گیا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا اگر کسی خاتون کے متعلق کسی رشتہ دار کو, خامن کو, بھائی کو, بیٹے کو, باپ کو پتہ چل جاتا کیا کہ ہماری بیٹی کا, ہماری بہن کا, میری بیوی کا, میری ماں کا کوئی دوست ہے تو مرنے مارنے پہ تل جاتے تھے. آج بیٹی ہے تو اس کے 5000 فرینڈ ہے. ہاں جی, فیس بک کتنے فرینڈ ہیں, اس کے بہن اس کے اتنے فالوور ہیں, بیوی ہے تو اس کے اتنے دوست ہیں. وہ کون سا معاشرہ جس میں ایک بھی دوست, ایک بھی آشنا برداشت نہیں تھا. آج ہزاروں فرینڈ ہیں اور اس پہ آئے روز جو کچھ وہ چلا رہی ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمارا معاشرہ مر چکا اور ان کو روکنے کے لیے تیار نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کس آپ کا لکھا ہے کہ تہمت مبارک آپ کا, حالانکہ آپ جوان نہیں تھے, یہ جوانی سے پہلے کا واقعہ تہمت اتار دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روشن بھائی میرے دوستوں, اب دیکھیے آج کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں آج ہماری معاشرتی بیماریاں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم اخلاق تعلیمات کو دیکھیں تو آج کہاں ہیں. ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان سمجھتے ہیں. آپس میں بیٹھ گئے نا تو ہر بندہ یہ سمجھتا مجھ سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار نہیں, مجھ سے بڑا کوئی مسلمان نہیں اور مجھ سے بڑا کوئی نیک نہیں. تب اس طرح کے ہیں تعلیمات پہ اپنے آپ کو پرکھتے جائیں. میں بھی اس میں شامل ہوں کہ ہم کتنا کس پہ عمل کر رہے ہیں. آج دیکھیں آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں. بچیاں گھروں کے اندر بے نکاحی بیٹھی, لڑکے لڑکیاں بوڑھے ہو رہے. ایک مسئلہ نکاح نہیں ہو رہا, نمبر 2 نباہ نہیں ہو رہا. شادیاں ہوتی ہیں تو مہینے بعد طلاق, ہفتے بعد طلاق, 2 مہینے بعد طلاق. آپ یونین کونسل میں جا کے دیکھیں روزانہ کی بیس پر کتنی طلاقیں آ رہی ہیں, کتنی طلاقیں. نکاح اور طلاق یہ دونوں چیزیں عجیب ہیں ہمارے معاشرے میں. آج نکاح کے لیے بھی عجیب جو ہے معیار بنا ہوا ہے اور طلاق کے بھی عجیب اسباب ہیں. آج بچیاں بچے بوڑھے ہو رہے گھروں کے اندر اور نکاح نہیں ہو رہے. وجہ کیا کہ ہم سب نے اپنے گھر میں بیٹھے ایک اپنی بچی کے لیے اور بچے کے لیے معیار بنا رکھا ہے. اس معیار کا رشتہ ملے گا تو ہم نے نکاح کرنا ہے, اس معیار کا نہیں ملے گا تو نہیں کرنا. قسموں رشتے آتے ہیں اور ہم دیکھ کے آتے ہیں بچیوں کو. بچے کی شادی کرنی ہے تو لوگوں کی بچیوں کو دیکھ کے آتے ہیں. اب معیار کیا ہے, پوری سونی نہیں ہے. ہاں جی اچھا تو پوری سونی ہے, یہ جاتی پڑھی لکھی نہیں ہے. اچھا یہ بھی ہے, لیکن اب یہ ہے کہ اگر اس خاندان میں نکاح کیے بندے بہت ماڑے ہیں. یہ جو ہے فرنیچر کو اچھا نہیں دیں گے, سامان کو اچھا نہیں دیں گے. ادھر منگنی ہوتی ہے, ادھر اگر منگنی ہو جائے ادھر ساتھ ہی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں. ہمارے لڑکے کو تو بھائی فلاں شہر کا فرنیچر پسند ہے, اگر وہ دینا ہے تو ٹھیک ہے, وگرنہ ہم فرنیچر نہیں لیں گے. ہمارے لڑکے
बारात में ये मामलात हैं, तो ये मंगनियों तो होती है 90% से ज़्यादा मंगनियाँ टूट रही हैं। मंगनी होने के बाद निकाह की नौबत नहीं आती और उम्र रिश्ते होते नहीं। मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर मालदार भी मौजूद हैं, गरीब भी मौजूद हैं, खूबसूरत भी मौजूद हैं, काले भी मौजूद हैं, और छोटे कद वाले भी मौजूद हैं, लंबे कद वाले भी मौजूद हैं। इस दुनिया में मालदार भी मौजूद हैं, सेबे बेचार भी मौजूद हैं, बेचारे कमज़ोर मजदूर भी मौजूद हैं। ये दुनिया हर तरह के रंग से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सजाई है। अगर हर बंदा कहे अगर मैंने बहू लेनी है तो वो ऊंची लंबी भी हो, वो पढ़ी लिखी भी हो और बड़े ख़ानदान की भी हो, ज़्यादा जहेज भी लेके आए। उधर अगर हमने बच्ची की शादी करनी है, दामाद जो है वो ऊंचा लंबा भी हो, खूबसूरत भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, उसका अपना बिजनेस भी हो और फला घर उतने प्लाट बैंक बैलेंस हो, तो फिर हम वहाँ अपनी बच्ची का निकाह करेंगे। मेरे भाइयों, फिर रिश्ते नहीं, फिर रिश्ते नहीं। हर बंदा अपनी औकात को देखने को तैयार नहीं है, बल्कि क्या है, अपने से ऊंचे बंदे को देखना है, तो फिर निकाह होता नहीं, फिर निकाह नहीं होता। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किए कि नहीं किए? अब देखिए आपकी तालीमात क्या है, आपकी तालीमात क्या है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह फरमाया किससे? अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से। अम्मा खदीजा से निकाह किया। आपकी उम्र मुबारक 25 साल थी, अम्मा खदीजा की उम्र 40 साल थी। आप 25 साल के गबरू जवान थे, कुंवारे थे। अम्मा खदीजा बेवा थी। आप देख लें कि उम्र का कितना फर्क है और भी उतार चढ़ाव का कितना मामला है। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की अम्मा खदीजा से निकाह करके खुद अपनी उम्र 25 साल है, उम्मत को बता दिया, ओ भाई उम्र तो थोड़ा बहुत वादा काटा हो गई, तो बर्दाश्त कर दो। बच्ची अखलाक वाली हो गई, बच्ची नेक हो गई, बच्चा अखलाक वाला हो, बच्चा नेक हो, उम्र का को थोड़ा पता अगर ऊँच चीज़ तो उसको बर्दाश्त कर दिया करो। हमारे यहाँ आज ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की थी। साडा मुंडा की हले जरा 20 साल का कुड़ी है 20 साल की 2 साल का डीएस की तक है कि नहीं? मेरे भाइयों, ये जलसा जो है नारे लगवाने के लिए हमने नहीं रखा। मैंने भाई लोग को कहा था, मैंने कहा मैं हालांकि बच्चे कुरान पर हिफ्ज़ किया तो मैं कुरान पर बात करना चाहता था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की असमत हमारे दिलों में मौजूद है, उस पर बयान होते रहते हैं। कोई बंदों ने इकट्ठी होना फिर 4 बातें हमारी माशरती ज़िंदगी के अंदर कर सकते। हुज़ूर नबी करीम वसल्लम की सीरत क्या है, रहम करें। देखिए हुज़ूर नबी करीम वसल्लम ने शादी फरमाई है, अम्मा खदीजा बेवा से फरमाई है, हत्ता कि अपनी सारी जवानी अम्मा खदीजा के साथ गुजार दी है। भाई मेरी हुज़ूर की तालीमात है, घरों के अंदर अपनी बच्चियों को अपने बच्चों को पूरा न करो, इनके निकाह करो। जिस माशरे में निकाह ज्यादा होते हैं उस माशरे में जिना कम होते हैं, जिस माशरे के अंदर निकाह कम होंगे उस माशरे में जिना ज्यादा होगा। आज जिना है कि नहीं? आज इतनी ज्यादा क्योंकि रोकना मुश्किल है। वजह क्या है? निकाह नहीं। जिस माशरे में निकाह नहीं होंगे उस माशरे के अंदर जिना होगा। मेरे भाई, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी है, तिजारत की। आज हमारी हालत ये है, कारोबार में हमारे अंदर अमानतदार बंदा ढूंढना मुश्किल है, सैकड़ों भी एक नहीं मिलता। ये ज़हन बन गया कि जब तक झूठ नहीं बोलेंगे, जब तक फ्रॉड नहीं करेंगे, जब तक डंडी नहीं मारेंगे, उस वक्त तक हमारा कारोबार नहीं चलेगा। एक मुसलमान का ज़हन बन गया। वो हमारी रियासत जो इस्लाम के नाम पे बनी है, जिसका नाम पाकिस्तान है, वो यहाँ नाम देखो तो फिर है मुसलमान, बुनियाद देखो कि यहाँ के सारे लोग ऐसे हुए वो सारे इस्लामी तालीमात को ढले हुए। अब सूरत हाल ये पूरी दुनिया के अंदर मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले ताजरों का जो हाल है, पूरी दुनिया में इनके अंदर जो ज़हन है, आप जानते हैं पूरी दुनिया में बदनाम है पाकिस्तानी लोगों को 2 नंबरी करने का। कहते हैं पाकिस्तान में आप कोई चीज़ मंगवाओ, सही है कि मंगवाओ, आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ होता है, आपको दिखाएंगे क्या और आपको देंगे क्या।
ہماری معیشت آج ڈوب رہی ہے، ڈوب رہی ہے۔ گورا ہے وہ کوئی چیز بناتا ہے نا، پروڈکٹ تیار کرتا ہے، اس کے اوپر اس نے لکھا ہوا ہے یہ چیز میں نے بنائی ہے، اس کی قیمت یہ ہے، اس میں فلاں چیزیں ملی ہیں، یعنی یہ اجزاء ہیں اس کے، یہ چیز اتنی ڈالی گئی ہے، یہ اتنی ڈالی گئی ہے، یہ اتنی ڈالی گئی ہے، قیمت یہ ہے، ہر چیز اوپر لکھی ہوئی ہے۔ ہم کوئی چیز تیار کرتے ہیں، اندر کوئی اور چیز ہوتی ہے، باہر کوئی اور چیز ہے، لکھا کچھ ہے، اندر کوئی اور چیز ہے۔ آج کوئی بندہ ہم سے کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے اور اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، اور آپ کی تجارت ایسی تھی کہ آپ کی تجارت کے ڈنکے بجتے تھے۔ پورے مکہ مکرمہ کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین نہ کہتا، حالانکہ نام نامی کیا تھا؟ محمد۔ لوگ آپ کا نام پکارتے ہی نہیں تھے، لوگ آپ کو صادق کہتے تھے۔ صادق کا معنی سچا، کھرا۔ امین کہتے ہیں، امین کا معنی امانت دار، جو کبھی کسی کی چیز میں ڈنڈی نہیں مارتا، ایک نمبر بندہ۔ یہ آپ کی پہچان تھی۔ اور تجارت آپ نے صرف مکہ میں نہیں کی، بلکہ آپ نے بیرون ممالک تک تجارت کی ہے، اور مکہ مکرمہ میں لوگ بھاگ کر آ کر آپ کو اپنا مال دیا کرتے تھے، یہ کاروبار میں ہمارا مال بھی لگا لو، ہمارا بھی لگا لو، ہمارا بھی لگا لو۔ دیکھو آج جو لوگ کہتے ہیں ہمارا کاروبار جو ہے وہ جھوٹ کے بغیر نہیں چل سکتا، کی کریے ہم سارے ننھالی ہیں، جھوٹ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ منہ مانگے پیسے دے کر بھی آپ کو اچھی چیز نہیں ہے، حقیقت بات ہے۔ مدرسے کے لیے ہمیں بس اوقات چیزیں نہیں پڑتی ہیں، جاتے ہیں، مطلب پنجابی کے اندر روڑ ہکا بندہ بیٹھا اس پیسے بھی دیتے ہیں، جنہیں منگی انہیں دیتے ہیں، لیکن وہ سبزی والے نے، وہ آلو پیاز والے نے، وہ فلاں والے نے، انہیں ٹاپا اتھوں بھرنا جتنے سارے گاند کو ایک سائڈ کٹھا کرنا۔ اور دیکھا بندہ ٹھیک ہے، بندہ شریف ہے بیچارا، یہ بڑ بولا نہیں ہے گا، یہ اتنا گال ہوتا ہے۔ وہ منہ مانگے پیسے دے کر بھی چیز آپ کو اچھی نہیں ملی۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں کاروبار اوپر چیز اور لگائی ہوئی ہے، نیچے اور لگائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کاروبار نہیں چلتا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں خدیجہ کے ساتھ جو آپ کا نکاح ہوا اس کی وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ اماں خدیجہ نے دوسرے لوگوں کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے پیسے دیے تھے، اور اس سے پہلے بھی اماں خدیجہ نے کئی لوگوں کو کاروبار کے لیے پیسے دیے، لیکن جو منافع، جو پرافٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور امانت دینے کا اظہار کیا، اس سے پہلے کسی تاجر سے وہ چیز آپ کو نہیں ملی تھی، اس لیے آپ نے بار بار پھر مال دیا کہ بھائی تجارت کے لیے یہ بھی لے جائیں، یہ بھی لے جائیں۔ اب بار بار گئے اور منافع پہلے سے بڑھ کر آیا، اور صداقت اور امانت کا پہلے سے بڑھ کر مظاہرہ ہوا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اماں خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ کیا بھیجا؟ یہ آپ کی تجارت کی زندگی ہے۔ صرف آپ نے مکے میں تجارت نہیں کی، آپ نے بیرون ممالک تجارت کی ہے۔ سامان لے کے جاتے تھے، وہاں فروخت کرتے، وہاں سے لے کے آتے، مکہ میں فروخت کرتے، بیرون ممالک تک آپ نے تجارت کی ہے، اور امت کو بتایا ہے کہ بھائی تجارت سچ کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے اور سچ کے ساتھ زیادہ بڑھتی ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تاجر کے لیے آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہداء، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، زیادہ باتیں کرنے کا نہ ٹائم ہے نہ اس کا موقع ہے، کہتے ہیں گل کام کی ایک ہی میرے لیے پھر ہی بندے زندگی میں اللہ واسطے۔ آج اگر اسی حلال میں اختیار کر لیے، حرام تو بچ جائیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اے سوچ ساڈی بن جائے تو سمجھ اتنے آن کا اج ساڈا ملک ہے۔ کی خیال ہے کریں گے؟ ہاں جی، حرام حلال۔ میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو حرام و حلال بڑے واضح انداز سے بیان کرنا ہے۔ اور دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں حرام کو
اتارا جا رہا ہے بھی کوئی بندہ اگر بچنا بھی چاہتا تو بچ نہ سکے. بڑے بڑے حرام جڑے وہ بڑے بڑے حراماں نوں لوگوں کے عوام کے گلے چ اتارن واسطے ہر چ اتارن واسطے اور لوگوں چ عام کرنے واسطے وہ نام بدل تاکہ یہ شناخت کی قباحت ختم ہو لوگوں کے دل پسند نہیں. سود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود خور کے اوپر کیا فرمایا سود لینے والا بھی لعنتی, سود دینے والا بھی لعنتی, سود کا معاہدہ لکھنے والا رائٹر کمپوزر ٹائپر یہ بھی لعنتی, اس کے معاہدے کی فائل چوک کے لے کے جانے والا بھی دلال بڑا سارے لعنتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں سود کس طرح پھیلا ہوا ہے, کس طرح پھیلا ہوا ہے اور نام بدل دیا گیا. سود کا نام کیا بدلا؟ قرآن کہتا ہے اگر اس سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اس کے رسول سے لانے جانا سود خوری. لیکن آج ہم نے کیا کیا, اس سود خوری کا نام بدل دیا, اس سود خوری کا نام بدل کر ہم نے سود کا نام بدل پروفٹ بدلا. اب آپ بینک میں جائیں بینک جمع کروانے کے لیے تو بینکر سے پوچھتے مجھے پروفٹ کتنا ملے گا, وہ کہتے ہیں آپ کو اگر اتنی دیر پیسہ رکھائیں گے تو پھر آپ کو اتنا پروفٹ ملے گا. آپ دیکھیں اگر یہ حیا کرتے, دونوں ہی مسلمان ہیں, بینکر بھی مسلمان ہے, پیسے لے کے جانے والا بھی مسلمان ہے, اور وہاں سودی قرضہ لینے والا بھی مسلمان ہے, دینے والا بھی مسلمان ہے. اگر یہ حیا کرتے اور یہ عنوان اختیار کرتے کہ جو پیسے جمع کروانے گیا کہ بینک میں کتنے پیسے رکھواؤں گا, بتاؤ مجھے سود کتنا ملے گا, اور بینکر کہتا اتنی دیر رکھو گے تو پھر سود اتنا ملے گا, شاید ان کو حیا آ جاتی اور کبھی توبہ کی توفیق ملتی. لیکن چونکہ سود کا نام بدل دیا گیا, سود کو پراپٹ کا نام دے دیا گیا, میرے بھائیوں میرے دوستوں, اس وجہ سے آج سود خوری سے توبہ کرنا مشکل نہیں ناممکن ہو گیا. نام بدل پراپٹ. اچھا اب دیکھیں زنا ہے, زنا قرآن کہتا ہے, دیکھیں قرآن نے سود کے مطلب کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا, اے ایمان والو یہ دوگنا چوگنا کر کے سود نہ کھایا کرو. یہ بینکوں والے محتری مالدار یہ لالچ دیتے ہیں کتنی دیر بعد رقم دگنی ہو جائے گی. قرآن نے کہہ دیا دوگنا چوگنا کر کے نہ کھاؤ. اور میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ رب العزت جو ہے وہ سود کے انجام کو, سود کا انجام یہ ہے کہ اللہ پاک سود کے معاملے کو آخر کار تباہ کرتا ہے, اور جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے اللہ پاک اس کے مال کو بڑھاتا ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیزوں, وقت نہیں ہے کرنا پھر وہ تفصیل سے بات کرتا. دیکھیں زنا ہے, زنا ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو گیا. شادی شدہ مرد, شادی شدہ عورتیں, بعد اس کے خاوند موجود, بیوی موجود, لیکن اس کے باوجود خیروں کے ساتھ تعلقات آج یہ یوٹیوب فیس بک ٹویٹر فلاں فلاں پر اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ اب جو ہے طلاق ہونے کی بھی وجہ یہ ہے بدکاری نہ ہو گئی. قرآن کہتا ہے ولا تقربوا الزنا, وہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. آج ہمارے ہاں کیا ہوا, اس زنا کو عام کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا. کیا نام رکھ دیا؟ اور پتہ بھی نہیں ہو کی نام رکھا, حالانکہ ہر بندے زبان چاہ 10 کو بندہ 100 روپے نام نام زنا کا نام رکھی رکھا پیار کیا رکھا, وہ فلانا فلانی نہ پیار کرتا, فلانی فلانی نہ پیار کر دی. اب ٹی وی پر, نیٹ پر, ساری میڈیا پر, ہر جگہ ایسی فلمیں, ایسے ڈرامے, ایسے وہ 30 سیکنڈ کے ایسے وہ بنائے ہوئے انہوں نے کلپ, جس کے اندر کیا ہے فلانا فلانی سے پیار کر رہا ہے, وہ کلپ پڑی پیار کیا ہے. اس زنا کو نام بدل کر پیار اس کا نام رکھ دیا گیا اور عوام کے حلق میں اتار دیا گیا. کیا بوڑھا, کیا جوان, کیا بچی اور کیا بوڑھی, ہر بندہ اس میں مبتلا ہو رہا ہے. میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے ولا تقربوا الزنا, وہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. حضور نبی کریم قسم شاہ فرمایا ایک بندہ اگر ایک بندہ کسی گھر کے آگے سے گزرتا ہے یا کسی گھر کے آگے جاتا ہے, اگر وہ دروازے کی جو ہے وہ چھوٹی سوراخ سے اگر وہ اپنی نظر ٹکا کر اندر جھانکتا ہے, فرمایا یہ آنکھ کا زنا ہے, اس بندے کی آنکھ پھوڑ دو. جو حضور یہ فرما رہے, آپ کی تعلیم یہ ہے. مجھے بتاؤ آج ہمارے یہاں کیا
दुनिया बंदे क़यामत के इकट्ठे, फौजियत के इकट्ठे। कितनी बेहयाई शादियों पे होती है, जितनी बेहयाई फौजियों पे होती है। अलमान में जो तलाक़ी होती है ना, अगर आप उसके स्वभाव पे गौर करें तो आपको उसको भी मिलेगा। फौजी पर फलां औरत भी गई, फलां मर्द भी गया, उठे दोनों ने आपस में कमीना खेड़ा, उठे नंबर ले ब्याह दे गए तो उठे काम हो गया। मैं हूँ अगे तो बेर काम बताई मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हुजूर नबी की वसल्लम देखें आज यहाँ के अंदर ये तो मेरी बहन है, ये भी एक बहुत बड़ा शैतानी हरबा है। मेरे भाई याद रखना, जो रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के साथ जोड़े हैं खूनी, वो खूनी होते हैं। दूसरा रिश्ता कभी सफा नहीं बनता। बुढ़ी कही मैं तो मेरा भरा, बंदा कही मैं मेरी बहन और कभी बहन नहीं बननी। बस तो केस सामने से निकले वो उससे भी मेरा तो कितना भरा समझ ये मैं कुछ करता। मेरे भाइयों, गैर महरमों के साथ जरा बेतोड़ कम कर दो, पीछे हट जाओ इस चीज से। अपने घर की खवातीन को भी रोको, क्योंकि शरीयत की मानने में खैर है। अब मैं आपसे एक वाक़या सुन्नत नबी के बारे में सुनाता हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ एक मरतबा घर के दरवाजे के पास थे, बाहर दरवाजे के पास एक सहाबी वहां से गुजरे, एक सहाबी वहां से गुजरे। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अपनी घरवाली के साथ मौजूद थे, तो सहाबी देख कर गुजर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज़ दी, तो मैं आवाज़ सुना, तो वापस आए। आपने फरमाया कि तुम्हें पता है ये कौन है, तुम्हें पता है ये कौन है? तो हुजूर में कोई मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, और मैं भी तुम्हारी माँ सफिया है जिसके साथ मैं खड़ा हूँ, यानी मेरी बीवी है, तुम्हारी माँ जिसके साथ खड़ा हूँ। तुम यहाँ से हो गुजरे हो, पता नहीं दिल में ख्याल आ जाए कि हुजूर किसी गैर मर्द के साथ खड़े, तो मैं हुजूर में तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। पर मैं जो शैतान है, ये इंसान के जिस्म के अंदर, दिल के अंदर ये खून की तरह दौड़ता है। मुझे याद बताएं, जो आज गैर मर्द औरतों को अपनी बहनें बनाए हुए हैं, अपने भाई बनाए हुए हैं औरतें, क्या उनके अंदर तकवा परहेजगारी भूल से ज्यादा है? बच जाए इन चीजों से मेरे भाइयों दोस्तों। अगर अपने घरों को तबाह नहीं करना तो इन चीजों से बाज आ जाए। अपनी औरतों को ना बेचो। मैं वो खतीब नहीं हूँ, ना मुझे शेर पढ़ने आते हैं, मैं तो सीधी सी बात करने का आदमी हूँ। और मसला वसला किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ इस मिंबर का दिखा दीजिए कि मैं सही बात कर दूँ। महल्ले में फौत क्यों, महल्ले में फौत क्यों? अब महल्ले की सारी बुढ़ियाँ मुँह देखने दौड़ गई, मुँह देखने दौड़ गई। हालांकि उसका कोई महरम नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, बंदा फौत हो गया। जिसका जिंदगी में मुँह देखना जायज नहीं है, मरने के बाद जायज हो गया? बताएं मुझे आप, क्या ये काम नहीं है? ये हो रहा है आज हमारे पास। गैर मर्द के मुँह देखना कि भैया हाँ महल्ले में फौत की हो गई है, मर्द हैं वो जाके मर्दों से ताज़ियत करें। अगर औरत ने जाना है महल्ले की खातून के पास ताज़ियत के लिए, उसकी बीवी के पास, उसकी बहन के पास, उसकी किसी अजीज़ माँ के पास जाए, पर्दे में जाए और उससे ताज़ियत करे। लेकिन ऐसे राम ने चुप करके करो निकले दुपट्टा अद्धा लिया अद्धा ना लिया ना देती मुँह देखकर चल गया फलाने का। तो मेरे भाई जनाजा जा रहा होता है, रास्ते के अंदर लोगों ने उठाया हुआ 200 बंदा आ रहा है, गर्मी में मर रहा है, बुढ़िया आगे सामने पता चला रोक के थले ले दादा किया फलानी दे फलाने का फलाना जिंदगी में मुँह देखना याद नहीं था, और ज़्यादा रखवा कर मुँह देखना नहीं हो। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, दीन को समझ, अगर मुसलमान कहलाना है और वाकई हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता बहार रखना है, तो मेरे भाइयों दीन को समझो। ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं है, रिश्वत है। रिश्वत है ना कि हमारे माशरे में आज जो चीज़ें इंतहाई कभी थी उनको नए नाम दे दे के लोगों के हालत में उतार दिया और उसको लोगों को ये तासर दिया। ये बिल्कुल कोई मसला ही नहीं आएगा, बिल्कुल जायज़ा लाल मसला नहीं। आजकल रिश्वत सारे मुद्दों से इसका
رشوت کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ ہاں جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، ہمیں رات کی رشوت دینے والا بھی لینے والا بھی دونوں لعنتی ہیں۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کے یہاں مردود بندہ۔ آج ہمارے یہاں ایک تو اللہ معاف فرمائے، کوئی اوپر سے اوپر نیچے سے نیچے کوئی نظام ایسا بن گیا کہ رشوت دے بغیر کام نہیں ہوتے۔ کچھ ہم نے خود ان کا ذہن بنا دیا، کیونکہ اگر میرا کام ناجائز نہیں تو میں نے کروانا ہے، اگر وہ نہیں کرتے اس کو رشوت دے کے ہم نے کام کروانا ہے۔ اب آپ دیکھیں حدیث بات میں کہ رشوت دینے والا غلطی ہے۔ اب ہم نے کیا کیا، اس کو حلال کرنے کے لیے اور اپنے لیے جائز کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا۔ کیا نام رکھ دیا؟ کس کو انعام، ہاں جی، چائے پانی کی نام رکھا تھا، رشوت کا نام چائے پانی رکھ دیا، یہ چائے پانی ڈالا بڑا کام کرا۔ اب اگر رشوت دینے والا حیا کرتا اور وہ کہتا کہ میرا فلاں کام ہے کرو اور اتنی رشوت دوں گا لے لینا، اور رشوت دینے والا حیا کرتا اور کہتا تیرا کام کروں گا اتنی رشوت دوں گا، شاید زندگی میں توبہ کی توفیق ہو جاتی، لیکن اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ تو اس کو حلال سمجھے کر رہا ہے۔ چاہ پانی نہ لینا حلال سمجھا، انہوں حرام سمجھا، نہ پینا حرام سمجھا، توبہ کی توفیق کب ہوگی؟ پھر ہم کہتے ہیں انہیں دعاواں منگیاں نہیں، دعاؤں قبول نہیں۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، دعائیں اس لیے قبول نہیں آتی کہ ہم نے ناجائز کاموں کو اپنی زندگی کا اس طرح معمول بنا لیا ہے کہ اب وہ ہماری زندگی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں کر چکا لیکن وقت ختم ہو گیا، بس اینڈ ہو رہا ہے، ایک بات کروں مگر نا جی تو میرا چاہتا ہے کہ میں نا ان باتیں کروں گا۔ حقیقت بات آج سنجیدہ بات سننے والے بندے ہی نہیں، کہڑا بندہ کون میں جوڑا ہوئے، ہاں جی ٹپون میں چوڑا ہوئے، کبھی تو کہنے کا ٹپون میں چوڑا مجمع مڑ کے دیتا۔ اور بات کا آتا ہے کہ سوچو کہ انہیں کی کیا، 2 گھنٹے اس نے بٹھایا، بچایا ٹپایا اور چلا گیا گھر میں۔ اب ہم بیٹھ کے سوچ رہے کہ ہم فلان بندے کے ہم محفل میں گئے تھے، جلسے میں گئے تھے، وہ کوئی پتہ نہیں لگا، وہ کہہ دی گیا بس ہم صبح حملہ کروائی گیا، اور اچھی کہو ذرا، اور اچھی ذرا باں ہلا کے ذرا ایک لت چک کے بھی نال لتاں بھی ہلاؤ نال۔ یہ بچوں سنجیدہ اگر زندگی میں مل جائے تو قدر کرو۔ اب دیکھیں میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ہمارے معاشرے بگاڑ کی جو بڑی وجوہات ان میں آپ دیکھ لیں، مجھے غیر محرم کا ملا۔ آج دیکھیں گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں اللہ معاف فرمائے، اور بدلی ہے۔ پہلے 14 قسط میں بچے اسکول جاتے سے میرا خیال ہے، وہ یکم تک ہوگا۔ تعلیمی نظام ہمارا پوری دنیا کے اندر گرا ہوا ہے، ہاں جی، اور جڑے نیانے چہرے کابو نہیں ہوتے چھٹیاں کی صورتحال پر سامنے جن آواز کی بچے نہ چھٹیاں سے کرتے ہیں تو پوری کہنا کو پورے سال ہونے کی نہیں ملتی ہے۔ اب دیکھیں اس کا جو بڑا عجیب پہلو ہے، میں آپ کو بتانے لگا، غور سے سننا میری بات۔ چھٹیاں ہوتی ہیں، تب یہ بھی چھٹیوں کا اعلان ہوتا ہے، 1 جون سے چھٹیاں ہو رہی ہیں، مثلا 1 ستمبر تک چھٹیاں آتے ہیں، وہ مہینے چھٹیاں۔ اب چھٹیاں ہونے سے 10-12 دن 15 دن پہلے ہی پلان آنا شروع ہو گیا۔ ہاں جی امی جی کہتی ہے پتر تیو تمہیں ساری میں ہاں جی اپنے بھراواں کو لے کے جانا 3 مہینے کو بھی کرنے، 3 مہینے کتنے کرنے ہیں مافیا میں، ہاں جی۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، جو بچے جوان بچیاں جوان وہ ماموں کے ہاں پھوپھیوں کے ہاں تایوں کے ہاں چاچیوں کے ہاں آ جاتے ہیں، 3 مہینے وہاں جوان بچے بچیاں آپس میں رہتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے۔ آج 99% لڑائیاں گھروں کے اندر جو ہوتی ہیں نا اس کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ میں آپ کو بگاڑ کے اسباب بتا رہا ہوں، بگاڑ کے اسباب بتا رہا ہوں۔ دیکھو میری بات سنو، ہر بندے کی ایک فیملی ہے اور ایک مخصوص قسم کا ہوتا ہے کہ اسی اعتبار سے اس کو اپنا گھر تعمیر کرتا ہے، اپنی فیملی کے اعتبار سے۔ عموماً آج کل نہیں ہوتی ہے، اس میں مہنگائی بڑی ہے اور
اتنا پیسہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ جگہ اپنے گھر کے اضافی کمرے جو ہے نا وہ تعمیر کر لے اور وہاں پر جو ہے اضافی مہمان چلا. ہر گھر میں ایسے ہوتا ہے, ایک آدھ کمرہ ہوتا ہے, ایک بیٹھے گا, ایک دو کمرہ ہے, ایک کمرہ یہ کیا ہوتا ہے. اب اس نے اپنی فیملی کو دیکھا, میرے 3 بچے ہیں, میرے 4 بچے ہیں, مجھے اتنے کمرے چاہیے, مجھے اتنا سیب چاہیے, اتنی 4 بجے یہاں آئے گی, میں اس کے پاس نہ بنا لوں. اب اس کے پاس اتنا ہی سکون ہے. اگر اور 10 بندے اور آ جائیں گے یہاں 3 میں رہنے کے لیے, وہاں کیا ہو, وہاں کیا ہو, پڑھا مرا دیں گے لو جی ہونا چاہیے اپنا ماں پہ رہ نہیں سکتے. کوئی کرو میرے بھراو جڑے بھیجتے ہو یہ سوچیا کرو یہ کر دینا بھائی. مامے بیچارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, جب انہوں نے زبان تو گل کہہ دی تو نال ہی شکایت کا کچھ کر جاتے سانو مامے ڈانٹ دے. جنہ اج کل وہ بات سنو نا کہتے کہ جن اپنے نیانے خراب کرنے ہونا تو نام کہتے بھائی نیانے خراب کرنے ہونے حالانکہ نام کی خراب نہیں کرتے. نام کیوں چاہے ڈر رہے ہوتے ہیں کچھ کہیے نہ ہوں سارے کو آیا ہوا نہ تو بیچاری ممی کچھ کہہ سکتی نہ ماما تو نہ نانی نہ نانا بھی سارے کیس بن جائے لمبا چوڑا بیچارے رہن آئی گئے سی تو ہوں دیکھ انہوں نے ایسا کیا دیکھا گیا تو کسی پوچھے کام تو روک نہیں سکتے کہ اتنے آ کے وہ کام کرتے ہیں میرے بیٹے بھائی چلو ساری چاہیے لڑائیاں مڑ کے اتنی بڑھ جاتی ہیں, لڑائیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ سب پوری زندگی پھر اپنے بچوں کو اپنی بھائی کو ڈالے گا. اپنی بہن کا آج کتنے خاندان اگر غور کریں گے نا پھر لڑائیوں کے سبب مل جائیں گے. اور بہنوں کا بائی کاٹ ہے, بہن بھائی کا بائی کاٹ ہے, بھائی بھائی کا بائی کاٹ ہے. عموماً اگر دیکھو اس کی وجہ ملنا نیانے کو لڑائیاں اس لیے بہت ختم ہو گیا. میرے بھائیوں نے دوستوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو پڑھیں, اس کو سمجھیں اور اپنی مقدس زندگی کو اپنا مشغلہ بنا لیں اور اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. جو باپ یاد رکھے, جو باپ اور جو ماں اپنے بچوں کو صحیح بات کہنے سے ڈرتی ہے سمجھو اس نے اپنی اولاد کے لیے رحمت کا دروازہ بند کر بڑی ماڑی گل ہے انہوں لگ دیا کبو بڑی چنگی ہے. اگر آج نہیں کہو گے آج اگر بچہ محلے سے کسی کی چوری کرتا ہے, مرغی چوری کر لی, کسی کا انڈا چوری کر لیا, پنڈا لڑائیاں ہوں گے, گنے چوری کر لے, سبزی توڑ لی, ہاں جی مرود توڑ لے, گاجرا تو ہجیاں وہ پڑھ لینی, مولیاں پڑھ لینی, اصل چوری نہیں سمجھتے چوری. اپنے بچوں کی سپورٹ کرتے ہیں. اسکول میں بچہ پڑھتا ہے, ہاں جی اسکول میں بچہ پڑھتا ہے, ساتھ والے کی روٹی چلا لی, روٹی چوری کر کے کھا گیا, دوسرے کی بستی سے پینسل نکال لی, ہاں جی ریموور نکال لیا, ہاں جی جو شارپنر نکال لیا, پھر کیا ہے دیکھ کر کوئی 5-10 روپے کی چیزیں ہیں. لیکن اب اس کی ماں کو اگر وہی بچہ شکایت کرے تائی جی چاچی جی آنٹی جی آپ کے بچے نے جو ہے میرے بستے سے میرے بیگ سے فلاں چیز نکالی ہے, وہ ہو میرا پوتی تو ہے ہی نہیں. اب پتہ بھی ہے نہیں جرم کرتا ہے, پتہ بھی ہے جرم مربس ہے, لیکن ماں اس پہ پردے ڈالتی ہے. جو آج شارپنر چراتا ہے, اگر ربڑ چراتا ہے کل کو بڑا ڈاکو بنے گا. اگر آج ماں اس کو نہیں ہوتی بات اس کو نہیں ہوتی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا عجیب واقعہ ہے. ایک خاتون نے چوری کی, تو خاتون بڑے گھرانے کی تھی, وہ چوری ثابت ہوئی. چوری کے ساتھ کیا ہاتھ کٹنا اسلام میں, تو چوری ثابت ہو گئی. اب سزا ملی, وہ خاندان کے ادھر ادھر کے ذرا بڑے لوگ آ گئے سفارش کے لیے, انہوں نے خاندان کی بڑی بےزتی ہوئی ہے, انہوں نے سبقت فرما آپ فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی ہے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دے. یہ ہے نا وہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. بھائیو میرے دوستوں میرے عزیزوں, ہاں جی قرآن کہتا ہے کہ چور ہاتھ کٹو. حضور نے اپنے کٹیا ہے اس کر کے اپنے بچوں کو سنبھال لیا, اپنے بچوں کی فکر کر لیا,
موبائل سامنے اتنا مصروف کرتا دیکھو سارے بندے گھر چ موجود ہوتے ہیں گھر سارے امی بھی موجود ابو بھی موجود بچے بھی موجود لیکن یہ باوجود کہ سارے موجود ایک دوسرے گل کرو ٹائم نہیں ابے کو اپنا موبائل ہے امی کو اپنا کڑیاں کو اپنا منڈیا کو اپنا بیٹھے ہر بندہ انگلیاں ماری جاتا بیٹھا دیکھو نا سارے گھر کٹھے آ لیکن ایک دوسرے کو حال احوال بھی نہیں پوچھتے بڈھی بندہ میاں بیوی اسی کہنے وہ ماشاء اللہ نواں نواں بیاہ ہوا منڈے ساڈے کا یہ اندر ہی پڑیا رہتا پتا نہیں کی گل ہے ساری نو بھی نکلتی اندروں سارا منڈا بھی نکلتا کچھ بھی نہیں کرتے نو کو اپنا موبائل ہے منڈے کو اپنا موبائل ہے بیٹھتے بیٹھے بسایا دوستوں اپنی زندگی اپنے گھر والوں کو ٹائم دو باہر محلے چور چراہے جا کے لوگوں کو ٹائم دینے کی بجائے دوستوں کو ٹائم اپنی بیوی کو ٹائم دو اپنے بہنوں بھراواں کو ٹائم دو اپنی امی کو ٹائم دو اپنی امی کو بیٹھو وہ دل کی بات سنو ان کو دل سناؤ گھر سکون جو تباہ ہو گیا وہ مین وجہ یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ آ گئی سی نا کوئی شادی ہو گئی حضرت فاطمہ کے آن پہ حضور ناراض نہیں سی ہوں گے میری گل تو شاید بندہ یہ مطلب لے لے کہ دھیاں یا اپنے ماپے نہیں آنا چاہیے ایسی گل نہیں ہے ایسی گل نہیں اور فاطمہ جو آ گئی سی نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کا مجلس سے موجود ہوتے تھے آپ سلام کھڑے ہوئے تھے اور کھڑے ہو کے فاطمہ رضی اللہ عنہ استقبال کر دیا اور سارے دن بیٹھی ہاتھ چھین لیا دھیاں دے آتے ناراض نہ ہویا کرو اپنے گھر کا ماحول اتنا بناؤ تاکہ کوئی پٹھا کام ہونا نہیں ہوتا نہ ہوئے اللہ رب العزت سارے دین کے مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حافظ ہارون صاحب ماشاءاللہ انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا اس علاقے سے